مالک بن دینار۔ مالک بن دینار سے کسی نے ان کی توبہ کرنے کا سبب پوچھا۔ فرمایا میں شرابی تھا، ہر وقت شراب خوری میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں نے ایک بہت حسین خوبصورت لونڈی خریدی اور اس سے خوب صحبت داری کی۔ پھر اس سے ایک میری بیٹی ہوئی، اس کی بھی مجھے از حد محبت ہو گئی۔ جس وقت وہ پاؤں سے چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت و الفت اور زیادہ ہی ہوتی چلی گئی، اور اکثر یہ قصہ ہوتا کہ جب میں شراب لیے بیٹھتا وہ میرے پاس آتی اور مجھ سے شراب چھین کر میرے کپڑوں پر گرا جاتی۔ جب وہ پوری 2 برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کے رنج اور صدمے نے بالکل تباہ کر دیا۔ جب ماہ شعبان کا نصف گزر چکا، اتفاق سے جمعے کی شب تھی، میں شراب میں مست ہو کر سو رہا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور یہ دیکھا کہ حشر برپا ہے، اہل قبور قبروں سے نکل نکل کر آ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے سے گھسگھساہٹ معلوم ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ میری طرف منہ کھولے دوڑا آ رہا ہے۔ میں خوف کے مارے اس کے آگے بھاگا جا رہا ہوں۔ میں ایک راستے سے گزرا تو ایک بوڑھا آدمی سفید کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے ہوئے ملے۔ میں نے ان سے گریہ زاری کی کہ مجھے اس سانپ سے بچائیے۔ انہوں نے فرمایا میں ضعیف آدمی ہوں اور یہ مجھ سے زیادہ زور آور ہے، اس لیے میں نہیں بچا سکتا، لیکن تم جاؤ دوڑو، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی سبب پیدا کر دے۔ پھر میں اور زیادہ بھاگا اور ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ وہاں سے دوزخ کے طبقے اور ان کی لپٹیں نظر آنے لگیں۔ میں اسی سانپ کے اندیشے سے جو میرے پیچھے آ رہا تھا قریب تھا کہ ان کے اندر جا پڑوں، اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ پیچھے ہٹ، تو دوزخی نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر مجھے اطمینان ہوا اور میں پیچھے ہٹا تو وہ سانپ بھی میرے پیچھے ہی آیا۔ پھر مجھے آواز آئی۔ اس وقت میں ان بوڑھے صاحب کے پاس پھر آیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس سانپ سے بچائیں۔ آپ نے قبول نہ کیا۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور فرمایا میں خود کمزور اور ناتواں ہوں، لیکن تم اس پہاڑ پر جاؤ، یہاں پر مسلمانوں کی امانتیں جمع ہیں، اگر تمہاری بھی کوئی شے امانت رکھی ہوگی تو اس سے امداد مل جائے گی۔ میں دیکھا تو وہ گول پہاڑ تھا، بہت سے دروازے اس میں بنے ہوئے تھے، ان پر پردے پڑے ہوئے تھے، اور ہر دروازے کے دونوں چوکھٹیں سونے اور یاقوت اور موتی جڑے ہوئے تھے، اور ہر دروازے پر ریشمی پردے تھے۔ جس وقت میں نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا تو میں اس کی طرف دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے دوڑا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو چند فرشتوں نے پردے اٹھا کر دروازے کھول دیے اور انہوں نے خود ہی دیکھنا شروع کر دیا کہ شاید تمہارے اندر اس نا امید کی بھی کوئی امانت ہو اور وہ اس کو اس کے دشمن سے بچا لے۔ جس وقت پردے اٹھ گئے اور دروازے کھل گئے تو بہت سے بچے چاند سے چہرے چمکاتے ہوئے نکلے اور وہ سانپ میرے پاس ہی آ گیا۔ میں اپنی فکر میں نہایت ہی حیران اور متردد تھا۔ اتنے میں بچے نے چیخ کر کہا کہ افسوس، تم سب تو موجود، اور وہ اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ یہ سنتے ہی جماعت بچوں کی نکلی اور میری بیٹی جو مر گئی تھی یکا یک وہ بھی آ نکلی اور مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہا ہائے واللہ میرے ابا، یہ کہتے ہی تیر کی طرح نورانی مکان میں چلی گئی اور اپنا بائیں ہاتھ میرے داہنے طرف بڑھایا۔ میں بھی اوپر چڑھ گیا اور اس نے اپنا داہنا ہاتھ اس سانپ کی طرف کیا تو وہ فوراً پیچھے کو بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھا لیا، خود میری گود میں بیٹھ گئی اور میری داڑھی پر ہاتھ مار کر کہا کہ اے ابا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور حق احکام نازل شدہ سے مسلمانوں کے دل ڈر جائیں؟ اس پر میں رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ اے بیٹی، کیا یہاں تم قرآن شریف بھی سیکھتی ہو؟ کہا کہ ہم تم ہی سے سیکھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ سانپ جو مجھے کھانے کو آتا تھا یہ کیا بلا تھی؟ کہا یہ تمہاری بدافعالیاں اور بدعمالیوں کا نتیجہ تھا، تم ہی نے اسے بڑھا بڑھا کر ایسے قوی کر دیا کہ اب تمہیں یہ دوزخ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بوڑھے صاحب کون تھے؟ اے ابا، یہ تمہارے اعمال صالحہ اور نیک افعال ہیں، تم نے ان کو ایسا ضعیف و ناتواں کر رکھا ہے کہ تمہارے بد اعمال کے مقابلے ان میں طاقت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا
کہ اس پہاڑ میں تم کیا کرتی ہو؟ کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت آنے تک یہاں رہیں گے، تمہارے آنے کا ہمیں انتظار رہتا ہے تاکہ ہم تمہارے لیے سفارش کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں گھبرایا ہوا اور رعب مجھ پر چھایا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ دے دیا اور اللہ کے سامنے توبہ کی، بس یہی میری توبہ کا باعث ہے۔